أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سسٹرز؟ امید ہے ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا. دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. آج ہم آیت نمبر کریں گے. دعا پڑھتے ہیں پہلے. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اللہم انی اعوذ بک، کہ اے اللہ میں دنیا کی تنگی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. من ضیق الدنیا، دنیا کی تنگی سے، وضیق یوم القیامہ، اور قیامت کی تنگی سے. تو یہ دعا ہماری اتنی پیاری دعا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں جو چیزیں تکلیف پہنچانے والی ہیں ان کی تنگی سے ہمیں بچا، اور ہمیں قیامت کے دن بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ جس سے تیری ناراضگی ہمارے لیے واجب ہو. آج ہم شروع کرتے ہیں جی آیت نمبر 40. پچھلی آیات ہم نے کی تھیں 39 تک. تھوڑا سا اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے آیت نمبر 36 سے شروع کی. ہاں جی، آیت نمبر 36 سے لے کے آیت نمبر 39 تک کی تھی، جس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے تھوڑی سی بھول ہو گئی تھی تو کیسے شیطان کو ان کو بہکانے کا موقع مل گیا تھا. شروع ہوئی تھی آیت ہماری فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، کہ کیسے شیطان اپنی چال میں کامیاب ہوا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا اور ان دونوں کو اس جنت میں سے نکلوا دیا جہاں سے وہ خود دھتکارا گیا تھا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا اور تکبر کیا تھا. تو اس کا بدلہ اس نے اس صورت میں لیا کہ آدم علیہ السلام کو وہ دانہ کھانے پہ مجبور کر دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا. پھر ہم نے اگلی آیت میں دیکھا آیت نمبر 36 میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تو کیا کہا گیا کہ تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ عارضی طور پہ وہ دنیا ہے، اور متاع الی حین، اور وہاں نفع اٹھانے کی تھوڑی سی مدت ہے. مطلب کیا تھا کہ اس دنیا میں اب یہ جنت جو آپ کو ملی تھی اور پھر آپ سے لے لی گئی ہے، اب دوبارہ اگر آپ نے جنت میں آنا ہے تو آپ کو یہ محنت کرنا پڑے گی کہ اس دنیا میں جائیں گے اور وہ تمام کام کریں گے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں داخل کریں گے. تو یہ وعدہ ہم سب کے ابا حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا. تو گویا تمام اولاد کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی اولاد جب تک وہاں اس دنیا میں رہیں گے، نیک اعمال کریں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہو گے، تو اس کے بعد یہ جنت جو ہے ان سب کو ملے گی. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہم سب تک یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم نیک کام کریں گے تو جنت ہمیں ضرور ملے گی. تو ایسی آیات جو ہوتی ہیں وہ بہت سکون بھی دیتی ہیں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہی صرف نہیں بنائی اور اس کے لیے آخرت بھی رکھی ہے تاکہ اچھے کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے اور برے کام کرنے والوں کو برا بدلہ ملے. پھر آیت نمبر 37 میں حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہو گئی، کیسے قبول ہوئی تھی
کہ انہوں نے یہ دعا سیکھ لی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ کیسے انہوں نے یہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوئے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، جبکہ ان کے مقابلے میں شیطان جو تھا وہ شرارت کر کے وہ اپنی اس شرارت پہ قائم رہا اور شرمندہ نہ ہوا۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق تھا کہ جب ہم سے بھی اگر بھول چوک ہو جاتی ہے، اگر کسی کا حق ہم سے مارا جاتا ہے، کسی کو ہم دکھ پہنچا دیتے ہیں، تو اگر فوراً ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ جب وہ بندہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتے ہیں اور ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 38 ہے کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اس دنیا میں بھیجا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ جاؤ نیچے اتر جاؤ، فَإِمَّا کب تک اترے رہو، وہاں کب تک رہو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ وہاں پہنچو اور میری طرف سے ہدایت کا انتظار کرو، اور وہ ہدایت کیا ہے، وہ قرآن پاک ہے، جو 17 مرتبہ اس ہدن کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں۔ وہ ہدایت کیا ہے، قرآن و سنت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پے پیغمبر بھیجے اور ہدایات لوگوں تک پہنچائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 اور 39 میں ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ اتنی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، وہاں منکرین وحی کا انجام بھی بتا دیا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے میری آیات آنے کے بعد، یعنی میں نے جو ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجے، ان کی بات جن لوگوں نے نہ مانی اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور ان آیات کا بھی انکار کرتے رہے، تو ان کا انجام کیا ہوگا کہ جنت کی بجائے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیت نمبر 40 سے 5ویں رکوع کا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے یہاں، اور سٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل کی سے متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے لفظی معنی ہیں عبداللہ، اور بنی اسرائیل کیوں کہا گیا کہ بنی اولاد حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کا لقب تھا اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بنی اسرائیل کہہ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں جو بات کی وہ ہے، کیونکہ یہ پوری قوم جو تھی یہ 12 حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ 12 بیٹے جو تھے ان کی اولادیں جو تھیں یہ 12 قبیلے بنے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تھوڑا سا تعارف ہے بنی اسرائیل کا کہ کہاں بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کے بلند مرتبے، لغزشوں، گناہوں اور فضیلت کے چھن جانے کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس قوم کے ساتھ لاڈ کیے تھے۔ قرآن پاک کا یہ حصہ خاص طور پر توجہ سے پڑھنے کے لائق ہے، جس میں بنی اسرائیل کی تاریخ بتائی گئی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور انہیں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کیسے بنا دیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے بہت سی عبرت اور نصیحت کے مواقع ہیں، کیوں ہے تاکہ ہم ان لغزشوں اور غلطیوں سے بچ سکیں جن کی وجہ سے یہ عظیم الشان قوم تباہ اور برباد ہوئی اور اللہ کے غضب کا نشانہ بنی۔ یہاں بنی اسرائیل، اسرا بندہ، ایل کہتے ہیں خدا کو، کہ اللہ کا بندہ، عبداللہ ہوتا ہے نا اللہ کا بندہ، کہ اللہ کے بندے کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس اعتبار سے ان کی اولاد اور خاندان کو بنی اسرائیل کا لقب ملا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرے صالح اور فرما بردار بندے کی اولاد ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے جد امجد کی طرح
حق کی تابع داری میں لگ جاؤ. جیسے کہا جاتا ہے نا، کوئی سخی کی اولاد ہو تو کہتے ہیں کہ سخاوت میں آگے بڑھو. پھر پہلوان کی اولاد ہو تو کہتے ہیں داد اور شجاعت میں آگے بڑھو. پھر عالم کا بچہ ہے تو کہا جاتا ہے تم عالم کے بچے ہو، علم میں کمال پیدا کرو. تو اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ اس قوم سے مخاطب ہیں کہ بنی اسرائیل کا یہ سلسلہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. یہ تو آپ سب بہنیں جانتی ہیں کہ ان کے دو بیٹے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حجاز میں آباد ہوئے، اور ان کی اولاد میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل پڑا. ان کی اولاد جو تھی وہ فلسطین میں آباد ہوئی. تو یہ لوگ جو تھے آپس میں پھر لڑتے جھگڑتے رہے. کچھ عرصے بعد جب اہل مصر نے ان پر غلبہ پا لیا اور انہیں غلاموں کی طرح رکھا، شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ اس قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر وادی سینا میں لے گئے. کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ اپنے وطن کنعان میں واپس لوٹے. اس قوم کا بہترین زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تھا. کچھ عرصے بعد یہ قوم پھر آپس کی پھوٹ اور دین کی مخالفت اور انبیاء کی دشمنی کے مصائب کا شکار ہو گئی. دو مرتبہ اس قوم پر ایسے زبردست حملے ہوئے اور اس قدر تباہی آئی کہ یہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. مگر افسوس کہ یہ اپنی شرارتوں اور خرابیوں سے باز نہ آئے، اور آج تک اس قوم میں وہ خرابیاں بدستور موجود ہیں. آج شروع کرتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون. آیت نمبر 40 کے یا بنی، یہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ یہ بنی اسرائیل سے مخاطب کیا جا رہا ہے. پھر اذکروا کہ یاد کریں، التی وہ جو، انعمت علیکم جو تم پر نعمت کی، وأوفو اور پورا کرو، بعہدی میرا عہد، میرا اقرار. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرا عہد پورا کرو، کہ ایمان لاؤ. اوفی بعہدکم تو میں پورا کروں گا تمہارا اقرار. وإیایا فارہبون اور تم صرف مجھ سے ڈرو. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جو ہم پہلے پڑھ چکے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور بنی اسرائیل سے مراد یہودی ہیں. پھر نعمتی میری نعمت، میرے احسان. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں اور احسانات ہے جو اس نے یہودیوں پر کیے. مثلا غلامی کے عذاب سے نجات دی، ان کے دشمن فرعون کو غرق کیا، ان کے لیے بحیرہ قلزم میں راستہ بنایا، پھر بیابان میں منع اور سلوہ جیسی مزیدار خوراک انہیں کسی محنت اور مشقت کے بغیر دی، مصیبتوں میں غیب سے ان کی مدد کی. پھر اگلا لفظ ایک آتا ہے عہدی. عہدی کا مطلب ہے میرا اقرار. عہد کہتے ہیں دو فریقوں کے آپس کے قول و قرار کو، یعنی عہد سے مراد بندوں کا اللہ تعالیٰ سے وہ اقرار ہے جو انہوں نے دنیا میں آنے سے پہلے اس سے کیا، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں. وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بخشی، اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے کی طاقت عطا کی، اور اس کے بعد انسان سے نے یہ ذمہ لیا کہ وہ اللہ کو پہچانے گا. جب انسان نے خود کا اس کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلے گا
اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں جنت عطا کروں گا. جو ایمان لائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ کیا. پھر اگلا لفظ ہے فرحبون، تم ڈرو، کہ تم ڈرتے رہو. کس سے؟ اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر اور خوف دل میں نہ رکھو. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے زمین میں بھیجنے کے بعد ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کی اولاد کے لیے موقع کے مطابق اپنے نبی بھیجتا رہے گا اور ان کے ذریعے بندوں تک اپنے احکام اور ہدایات پہنچائے گا. اس وعدے کے مطابق دنیا میں نبی آتے رہے. سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے. ان کو جو دین بخشا گیا وہ ایک عالمگیر دین ہے، یعنی وہ تمام دنیا کے لیے تھا. پہلی کتابیں تھیں مخصوص قوم کے لیے ہوا کرتی تھیں کہ جس قوم میں نبی تھے انہی کے لیے وہ کتاب ہوتی تھی، اور جب اور نبی آتے تو وہ اپنا ایک اور صحیفہ لے آتے یا ایک کتاب لے کر آتے تھے. تو اسی طرح 313 رسول تھے تو 313 صحیفے بھی نازل ہوئے تھے. لیکن یہ کتاب جو آج الحمدللہ جو آج ہمارے سامنے پڑی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ان تمام کتابوں کا ذکر ہے. اور کیونکہ یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہ رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ کتاب ایک عالمگیر دین ہے. تو اسی بنا پر اس رکوع سے تبلیغ دین اسلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہود اللہ تعالیٰ کے دین کے طریقے سے واقف تھے، اس لیے سب سے پہلے انہی سے خاص طور پر خطاب کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہودیوں میں بہت سے لوگ جو تھے وہ عالم تھے، پڑھے لکھے تھے. باقی اتنی قوموں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لیکن یہودیوں کے متعلق پڑھے لکھے تھے. انہوں نے اپنی کتاب توریت میں یہ سب کچھ پڑھ رکھا تھا، اور انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ دین الہی کی برکتیں تمہارے بزرگ دیکھ چکے ہیں اور تم ان سے خوب واقف ہو. اب اس آخری نبی پر ایمان لاؤ تاکہ تم پھر انہی نعمتوں کے مستحق ہو جاؤ. ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے وعدہ پورا کرنے کے برابر سمجھا جائے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. کیا؟ کہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا. پھر آتے ہیں ہم آیت نمبر 41 پہ. وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس پر، کتاب کے لیے یہ لفظ ہے انزلتو، میں نے اتاری، مصدقلی، جو تصدیق کرتی ہے، جو سچ بتانے والی ہے، لما، وہ جو معکم، تمہارے پاس ہے، ولا تکونو، اور نہ تم ہو جاؤ، اولا، پہلے، کافر، بے کافر، کس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. آمنو، ایمان لاؤ، ما انزلتو، جو میں نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ اس سے مراد قرآن مجید ہے جو کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ اتارا، اور جو کہ ہمارے دلوں پر اثر کرنے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ما معکم، جو تمہارے پاس ہے، اور جو ان کے پاس ہے یہودیوں سے کہا گیا، اس سے مراد وہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور جس کی صداقت اور اس کی تصدیق قرآن مجید کرتا ہے. قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت سب سے پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی. اہل کتاب میں یہی سب سے زیادہ مشہور تھے اور مدینہ اور اس کے آس پاس بستے تھے. یہ اصول اس قاعدے کے بھی مطابق تھا کہ نیکی اور اس کی دعوت پہلے اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں سے شروع کرنی چاہیے. اس سے پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے انعام اور احسانات یاد کرا کے یہ فرما دیا کہ وہ اپنے وعدے کو جو وہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے پورا کریں. وہ عہد جسے پورا کرنے کے لیے انہیں کہا جا رہا ہے، اس میں اس نئی کتاب یعنی قرآن مجید پر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے،
ایمان لانا شامل ہے۔ اس لیے اس پر ایمان لائیں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ اس کتاب میں خود ان کی کتابوں کے اصولوں کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ تمام اصول جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں وہی اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب میں سے وہ اصول چھپا لیے اور اصل کتاب لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، بلکہ اس کی کاپیاں بنا کے رکھی ہوئی تھیں جو وہ اپنے لوگوں کو دیا کرتے تھے، جس میں انہوں نے اپنی مرضی کے احکامات رکھے ہوئے تھے، اور اصل کتاب کبھی کسی کو بھی نہیں دیکھنے دیتے تھے۔ یہ ان کی یہودی علماء کی سب سے بڑی خیانت تھی۔ اس کے بعد انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین الہی سے واقفیت رکھنے والوں میں تم ہی سب سے پہلے اس قرآن مجید کے منکر بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا علم اور قرآن مجید کی سچائی کا علم جتنا تمہیں ہے اور کسی قوم کو نہیں، کیونکہ وہ اپنی کتاب میں پڑھ چکے تھے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، اور وہ انتظار میں بھی تھے جب وہ پس رہے تھے فرعون کے پاس، اور انہیں اس چیز کا انتظار تھا کہ کب آئیں گے آخری نبی اور ہمیں نجات ملے گی، اور جب نبی آئے تو وہ تعصب کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے توقع کی جاتی ہے کہ دوسروں کے لیے تم کفر اور انکار کا نمونہ نہ بنو، بلکہ جیسے تم اہل کتاب میں سب سے پہلے تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اسی طرح تم سب سے پہلے اس پر ایمان لا کر دوسروں کے لیے ترغیب کا باعث بنو گے کہ وہ بھی تمہیں دیکھ کر اس کو مان لیں۔ تمہیں یہ خوف ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ اس آخری کتاب اور آخری نبی پر ایمان لانے سے تمہارا دینوی جاہ و جلال اور اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ کتنا لاڈ ہے جو اللہ تعالیٰ اس قوم سے کر رہے ہیں، بلکہ اس کے برعکس تم دیکھ لو گے کہ ساری خرابیاں اسلام کی برکات کی بدولت زائل ہو جائیں گی۔ دنیا بھی تمہارے لیے باعث سے آرام ہوگی اور آخرت میں بھی سزا سے بچ جاؤ گے۔ پھر اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم لو، بِآيَاتِي، میری آیات کے بدلے میں، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی رقم پر، وَإِيَّايَ، اور مجھ سے، فَاتَّقُونِ، چاہیے کہ تم ڈرو۔ یہاں سامان کلیلہ، تھوڑی قیمت سے مراد یہ ہے کہ حق کو چھوڑ کر دنیا کے طلبگار نہ بن جاؤ۔ دنیا بظاہر کیسی ہی بڑی اور شاندار نظر آئے، پھر بھی سچائی اور حق کے مقابلے میں یہ حقیر اور بے قدر چیز ہے، کیونکہ عارضی اور ناپائیدار ہے۔ پھر وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ کہہ کر فرما دیا کہ مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اتقا کے معنی برائیوں سے بچنا ہے۔ یہاں اس طرف اشارہ ہے کہ برائیوں سے بچنے کا باعث فقط اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے، کیونکہ خرابیوں سے وہی بچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ قرآن مجید نے یہودیوں کے ساتھ جو نرمی اختیار کی ہے اور جس خوبی کے ساتھ اسلام کی دعوت انہیں دی ہے، وہ بجائے خود قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا ثبوت ہے۔ واقعات کے اظہار کے طریقے اور خطاب کے طریقے سے یہود کا پورا احترام ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں کہی گئی جو ان کے لیے اشتعال کا باعث ہو۔ سچائی کے اظہار کے لیے اس کے مناسب ماحول پیدا کرنا قرآن مجید کا معجزہ ہے، جس کی ہم مسلمانوں نے اگر تھوڑی سی بھی نقل ہو جائے تو دنیا کے تمام ڈر دور ہو جائے، کہ ہمارے اندر یہ تھوڑی سی بھی اگر بات آ جائے تو ہم دوسری لوگوں سے ڈرنا جو ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے۔ تو یہود نے جو طرز عمل اسلام کے ساتھ اختیار کیا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ ان کی ہٹ دھرمی تھی اور ناسمجھی تھی۔ آیات الہی فروخت کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہودی علماء دنیا کے عارضی فوائد کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے، نعوذ باللہ، چند ٹکوں کے بدلے خود ساختہ فتوے جاری کر دیتے، اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے اللہ کے احکام کو چھپاتے اور ان کو خلط ملط کر ڈالتے، کہ حق کو باطل بنا دیتے۔ جب کسی قوم کے علماء اس قسم کے عیوب میں پڑ جائیں تو اس قوم کا تباہی سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔
یہاں اللہ تعالیٰ یعنی اس سبق میں ہم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک اخلاق کی سب سے زیادہ اہم تلقین فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اور اس کے فائدے صرف چند دن کے ہیں۔ اس بنا پر وہ یہودیوں کو نصیحت کرتا ہے کہ تم نذرانوں اور حقیر ہدیوں کی خاطر میرے کھلے کھلے حکموں کو بدل کر لوگوں کی خواہشوں کے مطابق فیصلے نہ دیا کرو، کیونکہ میرے حکموں کو صاف صاف اور ٹھیک ٹھیک بتا دینے سے جو دنیا اور آخرت دونوں میں انعام ملے گا وہ ان عارضی اور تھوڑے تھوڑے معاوضوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا مت ملاؤ الحق کا حق بات کو بالباطل جھوٹ کے ساتھ، غلط باتوں کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا اور نہ چھپاؤ الحق کا سچ بات کو، وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون جانتے ہو۔ یہاں تلبسو ہے کہ ملاؤ نہیں، یہ لفظ جو ہے وہ لبس سے بنا ہے جس کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا دینا تاکہ اصل چیز جو ہے وہ اس میں مکس ہو جائے، چھپ جائے، تاکہ اس کا پہچاننا مشکل ہو جائے، اور جھوٹ کو سچ کی شکل میں ظاہر کرنا جس سے سچ کی پہچان مشکل ہو جائے، یا جھوٹ کے اوپر ایسا ملمہ کرنا کہ دیکھنے میں بالکل سچ معلوم ہو۔ تک تم چھپاؤ، یہ لفظ کاتاما سے نکلا ہے جس کے معنی ہے چھپانا۔ اللہ کے حکموں کو بدلنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے معنی یا الفاظ بدل دینا، دوسرا یہ کہ سرے سے چھپا لینا۔ سمجھ آ گئی یہاں پہ کاتاما کیا ہے؟ چھپانا۔ یہودی لوگ دونوں طرح سے آسمانی کتابوں کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیوں کو بدلتے تھے۔ توریت کے ضائع ہو جانے سے بعض احکام تو ویسے ہی سرے سے غائب اور گم ہو گئے تھے، پھر جو باقی رہ گئے تھے انہیں بھی ان لوگوں نے اپنی مصلحتوں کے پیش نظر بدل ڈالا تھا۔ اسلام کے وقت، ظہور اسلام کے وقت یہودیوں کے عالموں نے اپنے دین کی رہی سہی شکل کا ستیہ ناش کر رکھا تھا۔ وہ اپنی خواہش کے مطابق آسمانی کتابوں کے احکامات کو بدل دیتے تھے۔ جو کتابیں گم ہو چکی تھیں ان کی جگہ اپنی طرف سے اور کتابیں لکھ کر اور ان کے نام پر پیش کر دی تھی۔ کبھی تشریح اور تفسیر لکھ کر اصلی متن کے ساتھ ملا دیتے اور دونوں میں فرق کی کوئی نشانی نہ رکھتے۔ آسمانی احکام جس عالم یعنی جو کاہن کا ہوتا یا راہب کے پاس ہوتے، وہ کسی مالی لالچ یا کسی دنیاوی طمع کی خاطر انہیں گھٹا بھی دیتا تو کبھی بڑھا بھی دیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبوت کی تمام نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، لیکن جب آپ تشریف لائے تو حسد کی آگ میں جل کر ان تمام نشانیوں کو وہ چھپانے لگے اور بعض کو الٹ پلٹ کر کے بیان کرنے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کو نہ چھپایا کرو، تمہاری گمراہیوں سے دوسرے لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے اس اہم واقعات میں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، ان کی سب سے بڑی غرض یہ ہے کہ ایک طرف تو خود یہود اپنی برائیوں سے آگاہ ہو جائیں اور دوسری طرف مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے کہ اس قسم کی باتوں کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان بیان کردہ واقعات اور بنی اسرائیل کے عروج و زوال پر غور کریں اور اپنے اندر ان جیسی بری باتیں آنے سے بچیں۔ پھر آیت نمبر 43 میں ہے، یہاں نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے اور آپس میں اتحاد کا ذکر ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکاۃَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ زکوٰۃ اس لفظ کے معنی ہے بڑھنا،
اسی طرح زکاء ذرا کے معنی ہوتی ہے کھیتی بڑھ گئی، اللہ کے نام پر مستحق لوگوں کو دینے سے اور جائز کاموں کے لیے مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اس لیے سال کے بعد ایک مقررہ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے دوسرے معنی پاکیزگی کے بھی ہے کہ پاکی زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ پھر صلاۃ کا لفظ ہے، نماز اور زکوٰۃ یہ دو ایسے فرائض ہیں جو ہر مذہب میں عبادت کا لازمی حصہ رہے، البتہ ان کی صورتیں اور مسائل میں جزوی اختلافات رہا۔ پھر ورکعوا مع الراکعین، یہاں پہ یہ لفظ رکوع سے نکلا ہے جس کے معنی ہے جھکنا۔ چونکہ یہ نماز کا ایک حصہ ہے اس لیے پوری نماز کے لیے بھی یہی لفظ اکثر بول دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اس لفظ کے ساتھ اس جدو کا لفظ بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے پہلے اعتقاد اور ایمان درست کرنے کا حکم دیا، نیز یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم کو بالکل اس کی اصل شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ ملائیں اور نہ کوئی کمی کریں اور نہ اس کو بڑھائیں۔ اور ہمیں بھی یہاں عمل کی تعلیم دی جاتی ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں اور پابندی کے ساتھ باقاعدگی سے نماز ادا کریں، کیونکہ نماز بدنی عبادات میں سے سب سے اعلیٰ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ اس کے بعد نماز کے فوراً بعد جو ایک بدنی عبادت ہے، پھر مالی عبادت کا ذکر کیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کہ وہ دستور کے مطابق ہر سال اپنے مال کا ایک مقررہ حصہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے نام پر غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور مستحق لوگوں کو دیا کریں۔ امت کی بہبودی کے لیے بھی مفید کاموں میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال خرچ کریں۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب کہا گیا ان سے کہ مال غریبوں کو دیا جائے تو نعوذ باللہ وہ کہنے لگے کہ اللہ چاہتا تو وہ خود نہ ان کو دے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو میں سب کو برابر تقسیم کرتا، سب کو مال برابر برابر دے سکتا تھا، روزی سب کی ایک جیسی ہوتی، لیکن یہ بھی تمہیں لوگوں کے ساتھ میرا پیار تھا کہ جو لوگ تھوڑے سے غریب ہیں یا ان کے پاس پیسہ کم ہے تو وہ ان امیروں کی خدمت کے لیے مقرر ہے۔ اگر سب کے پاس ایک جیسی ہوتی دولت تو کوئی کسی کے کام نہ آتا، ہر کوئی کہتا کہ میں تو اپنے گھر سے کھا رہا ہوں، میرے پاس تو بہت ہے، تو کیا ہوتا پھر دنیا میں محبت اتفاق وہ نہ رہ جاتا جیسا اب ہے کہ ایک غریب جو ہے وہ امیر کے کام آتا ہے، اس کی مشکل میں اس کے لیے اس کی مدد کرتا ہے اور وہ امیر جو ہوتا ہے وہ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے اور وہ اس چیز پہ بھی وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہودی لوگ جو تھے وہ تاجر ہونے کی وجہ سے بڑے مالدار تھے، اس وجہ سے ان میں مال اور دولت کی محبت حد سے زیادہ پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ نماز پڑھنے اور صدقات دینے سے دوسروں کی حاجتوں کا انعام اور ہمدردی کے ساتھ ان کا تدارک میسر ہوتا ہے کہ ہم دور کر سکتے ہیں۔ انہیں کہا گیا کہ نماز گھر میں پڑھنے کی بجائے مسجد میں جا کر سب کے ساتھ مل کر ادا کرو تاکہ آپس میں یونٹی قائم ہو، اتحاد آئے، محبت ہو، اور اس کے علاوہ غریب لوگوں کا پتہ چلے کہ زکوٰۃ کس طرح مستحق لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اس اجتماع اور اتحاد کے بہت سے فائدے ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 44 یہاں مزید نصیحت کی جا رہی ہے، اتامرون الناس، کہ حکم کرتے ہیں لوگوں کو کس چیز کا؟ بالبری، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہیں اپنے نفس کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم جب کہ کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ بر کہتے ہیں نیکی کو،
نیکی اور احسان کرنے کو کہتے ہیں، الناس لوگوں کے لیے ہے، اور اس میں بر کے لیے خوش خلقی بھی ہے، پرخلوص عبادات بھی ہیں، اچھے معاملات بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کے مقابلے کا جو لفظ ہے وہ اسم، اسم جس کا مطلب ہے گناہ، اسم گناہ۔ الکتاب، کتاب سے مراد تورات جو کہ یہود کے پاس تھی، اور یہ یہود کے لیے نیک اخلاق، عبادات اور دینی معاملات کے سب احکام اس میں تفصیل سے موجود۔ جب کسی قوم کی تباہی کے دن آتے ہیں تو اس کے اندر چاہے طلب اور آرام کے بھوک کے علماء اور لیڈر پیدا ہو جاتی ہیں، جو لوگوں کو یہ زائد یعنی ہر وقت جو ہے وہ واعظ اور نصیحت تو کرتے رہتے ہیں، اور اپنی عادات درست کر لو، دوسرے سے معاملات کرتے وقت ایمانداری، صداقت اور ہمدردی سے کام لو، جھوٹ مت بولو، فریب مت دو، نماز پڑھو، روزے رکھو، دوسروں کی خدمت کرو، لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے، تو دنیاوی عیش و آرام کے سوا ان کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ دوسرے لوگوں پر بھی نصیحتوں کا وہ فقط اتنا اثر چاہتے ہیں کہ صدقات کے نام سے خود ان کو خوب نظر و نیاز اور تحفے تحائف کیے جائیں۔ یہ بھی ان کے اندر ایک بہت بڑی برائی تھی کہ وہ ہر وقت جو تھے وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں رہتے تھے کہ ہمارا کام جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، چاہے لوگ ان کی جو ہیں وہ بھوکے مرتے رہے۔ بنی اسرائیل کے علماء میں یہ بات پیدا ہو چکی تھی کہ وہ فقط دنیاوی مال و دولت، نام اور شہرت کے طلبگار تھے۔ اگر ان کا یہ ارادہ اس غرض سے ہوتا کہ لوگوں کو اپنے اثر سے نیک بنائیں تو یقیناً تعریف کے قابل ہو، لیکن دوسروں کو نیک بنانا بغیر اس کے کہ پہلے خود نیک بنیں گے تب ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں علماء کو اس بات پر شرم دلائی گئی ہے کہ یہ تم کیا کرتے ہو، لوگوں کو نیکوکار بننے کی ہر وقت ہدایت کرتے رہتے ہو، حالانکہ خود راست بازی اور سچائی کے قریب بھی نہیں جاتے ہو۔ کیا تمہاری غرض و قاصد صرف یہ ہے کہ لوگ تم کو اپنا ہادی اور رہنما مانیں، تمہاری خدمتیں کرتے رہیں؟ تو لعنت کی اللہ تعالیٰ نے کہ تم تورات بھی پڑھتے ہو اور صرف ظاہرداری کے قائل ہو اور اپنی اصلاح سے بالکل غافل ہو۔ عقل کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ راست بازی میں، کہ سچائی میں آدمی جو ہے وہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے، اور تم الٹا لوگوں کو دھوکہ دینے کے مجرم ہو۔ اگر تم دوسروں کو نصیحت کرنے میں مخلص ہو تو پہلے اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ یہود کو یہ سمجھانا اور ڈرانا زیادہ مفید ثابت نہ ہوا، البتہ قرآن مجید کو سچی کتاب ماننے والے عالموں کے لیے اس آیت میں ایک بڑے کام کی نصیحت پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ دوسروں کو درست کرنے سے پہلے اپنی درستی کا بندوبست کریں، کیونکہ علماء کا عیش پرست ہونا، فریبی، ریاکار ہونا اس سے قومی تباہی کا پیش خاتمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے اور ایسے حکمران ہم پر مسلط نہ کرے جو خود ان برائیوں کا شکار ہوں۔ پھر آیت نمبر 43 ہے، صبر اور نماز سے مدد۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد لو، بالصبری، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، وَإِنَّهَا، اور وہ، لَکَبِیرَۃٌ، بھاری ہے، اللہ، مگر، علی الخاشعین، عاجز لوگوں کے۔ اس تعینو کہتے ہیں مدد حاصل کرنا، یہ لفظ اون سے بنا ہے جس کے معنی مدد کی ہیں، تو اس کا مصدر کیا تھا؟ استعانت ہے، مدد چاہنا۔ جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے تو اس میں کسی اور کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے وقت میں جو مدد مانگتا ہے اسے مستعین کہتے ہیں، اور جو مدد دیتا ہے اسے معین کہتے ہیں۔ مستعین یعنی مدد مانگنے والے کو، اور مدد دینے والے کو کہتے ہیں معین۔ الصبر، صبر، الصبر و صبر، اس کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے۔ جس وقت کوئی کام انجام کیا جائے تو اس کو بغیر گھبراہٹ کے جی لگا کر کرنا بھی صبر ہے۔
اور جس وقت کوئی مصیبت آ پڑے تو اس کو بغیر گھبراہٹ کے جھیلنا بھی صبر ہے۔ محنت کرنے کے وقت بھی صبر کی ضرورت ہے، خواہشوں کو دبا کر رکھنا بھی صبر ہے، غیر صبر ہر حالت میں درکار ہوتا ہے، اور دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے ایک نیک صفت کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور بدن دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ دونوں بڑی نعمتیں ہیں۔ روح کا کام علم حاصل کرنا، ارادہ کرنا، اور بدن سے کام لینا، اور بدن کا کام یہ ہے کہ روح کے ارادے کے مطابق حرکت کرے۔ نماز ان روحانی اور جسمانی نعمتوں کے شکر کا ذریعہ ہے۔ علم کا شکر یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے، سیدھا کھڑا ہو کر اس کو یاد کرے، جہاں جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ میرا نیک بندہ جب کھڑا ہو تو وہ سیدھا کھڑا ہو، اور جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں، مسجد میں کھڑے ہوں یا گھر میں نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یہ شکر ہے۔ پھر جھک جائے اور اسی حالت میں اللہ کو یاد کرے کہ اس نے جھکنے کے قابل بنایا، پھر سجدے میں جائے اور اللہ کو یاد کرے کہ اس کی نعمت کی بدولت ہاتھ گھٹنوں سے گھٹنوں سے ہاتھ پاؤں پہنچے اور ٹخنوں پر سے مڑ سکتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سب بڑی نعمتیں ہیں، تو اس نے ہمارے بدن کو اپنے آگے مکمل طور پر ایک ایک اعضاء کو جھکایا، اور یہ بڑی نعمت ہے، ورنہ اگر جوڑ اکڑ کر رہ جائیں تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے انسان کو، اس کے بعد پھر بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ سلام کے وقت گردن مڑنے کی نعمت یاد کرے اور شکر کرے، بس بدن کی ہر حالت ارادے کے ساتھ اختیار کر کے زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو یہ نماز ہے۔ پھر جو لوگ دنیا میں نماز کے عادی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا کام کرتے ہوں گے، اپنے ایک ایک اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانے کے عادی ہوں گے، تو جب قیامت کے دن سجدے کا حکم ہوگا تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑیں گے۔ اس کے مقابلے میں جنہیں دنیا میں عادت نہیں ہوگی، نعوذ باللہ، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ ہم سردی ہے تو ہم وضو نہیں کر سکتے، گرمی ہے ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، اور اس طرح جب وہاں سجدے کے لیے کہا جائے گا تو ان کا ایک ایک اس جو ہے وہ اکڑ جائے گا اور ان سے جھکا نہیں جائے گا، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہم لا تجعل منہم، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ ایک آیت چھوٹی سی رہ گئی ہے کہ پھر یہ رخ پورا ہو جائے گا، اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آیت نمبر آگے 46 ہے۔ آخرت کا تصور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اللہ کے روبرو لانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے روبرو لانا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور اس کی طرف لوٹ کر وہ جائیں گے، کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ وہ جن کو یہ خیال ہے کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں، اور یہ کہ اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یظنون یہاں سے گمان، یہ لفظ ظن سے بنا ہے، جس کے معنی شک اور یقین دونوں کے آتے ہیں۔ عربی ادب میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں، یعنی ظن کے معنی شک کے علاوہ یقین کے بھی لیے جاتے ہیں۔ پھر اس آیت میں خاشعین یعنی عاجزی کرنے والوں کی علامات بتائی گئی ہیں، جن کا ذکر آیت کے ابتدائی حصے میں گزرا ہے۔ نیز جہاں اس صفت کو حاصل کرنے کے طریقے کی طرف بھی اشارہ ہے، جو ایمان کا ایک خاص درجہ ہے۔ اگر کسی میں خشوع اور عاجزی نہ ہو تو وہ یہ خیال کرے کہ ہر حرکت اور سکون اور عمل میں اسے اپنے رب سے سابقہ پڑھنا ہے، اس کی مدد کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کا رب ہر وقت اس کے ساتھ ہے، وہ اس کی حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، آواز کو سنتا ہے، اس کی ہر حالت کا علم رکھتا ہے۔ یہ خیال جوں جوں پختہ ہوتا جائے گا، اسی طرح ایمان بھی بڑھتا جائے گا، اور آخر کار نماز اور عبادت اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اور صبر کی صفت جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ چھوٹا سا رکوع تھا جس میں دین کی اصلی باتوں کا نچوڑ تھا کہ کس خوبصورتی سے بنی اسرائیل کو دین اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اسلام کے ماننے والوں کو اصول اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسلام نے ایسے ہی ارشادات کی بدولت یہ ثابت کر دیا
کہ اس کے اصول فطری اصول ہیں اور اس کے خلاف جانے والے انسانیت کے خلاف جا رہے ہیں۔ اسلام دین کی قدیم شکل جو یہودیت، عیسائیت اور دنیا کے دوسرے تمام مذہبوں میں مشترک ہیں، تمام خرابیوں سے صاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ بنی اسرائیل دیندار اور عالم ہونے کے مدعی ہیں، اس لیے ان کا فرض ہے کہ اسلام کو پہچانیں، سمجھیں کہ یہ تو اسی دین کی آخری شکل ہے جو توریت میں ہے، انجیل میں ہے اور ان تمام دنیا کی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں ہمارا ایک گروپ پورا ہوتا ہے جی، ایک ربع ہم نے آج کر لیا ہے الحمدللہ۔ تھوڑی سی پھر ہم آج کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں دعا کو۔ آج کی دعا ہم نے کیا کی ہے کہ اللہم، اگر آپ نے ریکارڈنگ بند کرنی ہے تو کر دیں تاکہ یہ دعا دہرائی جائے۔